اب دیکھیں کوئی شخص اگر کسی قانون دان کے اوپر قانون کی کتاب کے اوپر اعتراض کرے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ زچگی کا طریقہ نہیں ہے یا اس میں فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو کوئی وکیل اس کے الفاظ سے کو آگے پیچھے کر کے اس میں کوئی کوڈ ورڈ نکال کر اگر آپریشن کا طریقہ نکال لے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ اسے شاباشی نہیں دیں گے، اس کی تحسین نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے ابے چریا ہو گیا کہ پاگل ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں تو میڈیکل کے مسائل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں میڈیکل کے مسائل۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے جدید تعلیم یافتہ جو ذہن ہیں ان کے ایک اسلام پر اعتراض کا جائزہ لینا ہے، اور وہ بڑی شد و مت کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں میں جو ہے یہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب اقوام جو ہے وہ کتنی ترقی کر رہی ہے، انہوں نے بڑے بڑے میزائل بنا لیے، ایٹم بم بنا لیے، اور کائنات کو وہ تسخیر کر رہی ہے، چاند پر پہنچ رہی ہے، مریخ پر پہنچ رہی ہے، دوسرے ستاروں کو جو ہے تسخیر کر رہی ہے۔ تو آخر قرآن کے اندر ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ کیوں نہیں ملتا، یا قرآن کے اندر ہمیں مریخ پر جانے کا راستہ کیوں نہیں ملتا، یا چاند پر آبادی بسانے کا طریقہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ عمومی طور پر جو اعتراض ہے وہ تو ملحدین کا ہوتا ہے، ایتھیسٹ کا ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اندر جدید دور کے مسائل کا حل نہیں ہے، جبکہ ہمارے جو عام مسلمان ہیں جدید تعلیم یافتہ وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی یار قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے، پھر علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ جو ایسے لوگ جن کو قرآنی علوم پر رسوخ نہیں ہوتا لیکن ان کی نیت خالص ہوتی ہے، وہ خلوص کے ساتھ سمجھتے ہیں یار یہ تو واقعی بہت بڑا اعتراض ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر، الفاظ کو توڑ مروڑ کر ایسی اس کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، ایسا اس کا معنی بیان کرتے ہیں، میننگ سامنے لے کے آتے ہیں جس سے موجودہ سائنس کی کوئی بات ثابت ہو جائے، اور وہ پھر فخر سے کہتے ہیں دیکھو یہ چیز جو ہے قرآن سے ثابت ہے، حالانکہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے، یہ طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر کسی قانون دان کے اوپر قانون کی کتاب کے اوپر اعتراض کرے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ زچگی کا طریقہ نہیں ہے یا اس میں فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو کوئی وکیل اس کے الفاظ سے کو آگے پیچھے کر کے اس میں کوئی کوڈ ورڈ نکال کر اگر آپریشن کا طریقہ نکال لے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ اسے شاباشی نہیں دیں گے، اس کی تحسین نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے ابے چریا ہو گیا کہ پاگل ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں تو میڈیکل کے مسائل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں میڈیکل کے مسائل تو نہیں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ کتاب بھی اس کا موضوع الگ ہے اور لوگ اس میں سے دوسرے مسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تمہارے اوپر چھوڑ دیا، بھائی اپنی مرضی سے جاؤ کوئی بھی موضوع تم چن لو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر دسیوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بتایا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، اور قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے انسانوں کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں اور آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، یہ ہے قرآن کا موضوع، اور یہ قرآن کے پہلے صفحے سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یہی قرآن کا موضوع ہے کہ وہ سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے، یہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ پھر دوسری صورت میں آپ آئیں ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سامان ہے۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت، کہ وہ رب کی معرفت حاصل کریں، اس کے رسولوں کی معرفت حاصل کریں اور پھر آخرت کی تیاری کریں، یہ ہے قرآن کا موضوع۔ اب لوگوں نے قرآن سے مختلف موضوع نکالنا شروع کر دیے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے ہی نہیں، اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ دوسرے موضوع نہیں ملتے تو پھر وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص اگر کہے کہ بھائی قرآن کے اندر ایٹم بم بنانے کا جو ہے طریقہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر ایٹم بم بنانے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور ایٹم بم بنانے کا طریقہ یا سیٹلائٹ بنانے کا طریقہ، ہوائی جہاز اڑانے کا طریقہ، راکٹ بنانے کا طریقہ، یہ تمام جو ہے یہ انسانی عقل اور انسانی تجربات پر منحصر ہیں، یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، اور وہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسانی ذہن کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسانی عقل کا دی اینڈ ہوتا ہے وہاں سے وہی کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگے گی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کیوں نہیں رکھی ہیں۔
اب چونکہ قرآن مجید کا اصل مقصد، اصل جو مقصود ہے وہ ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، تو پھر اور ہدایت کے لیے چونکہ انسانی ذہن کافی نہیں ہے، انسان اپنے ذہن سے ہدایت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، یا اپنے ذہن میں وہ ہدایت کے طریقے پر چلے گا بھی تو صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کا ذہن محدود ہے، وہ اپنی آنکھ سے بھی اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کی آنکھ پہنچتی ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا، کان بھی ایک جگہ پر جا کر خاموش ہو جاتے ہیں، زبان ہماری آواز ایک جگہ تک ہی پہنچتی ہے، سونگنے کی صلاحیت ہماری چند جگہ پر ہی کام کرتی ہے، دماغ، دل، تو انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اپنے محدود دائرے کے اندر کام کر رہا ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، تو انسانی عقل بھی جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے، اور اس حد سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتی، اس حد سے جو آگے چیز جاتی ہے وہ وحی ہے، اور وحی جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے لیے وہ آفاقی جو ہے ہدایت نامہ آتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی دیکھیں جو زمین کی حرکت کا ہے۔ اب زمین پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ساکن ہے، یعنی زمین چکر نہیں لگاتی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے قرآن مجید سے یہ استدلال کیا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جائے قرار بنایا، تو یہ قرار کا مطلب ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اب جب وہ نظریہ سائنس نے مسترد کر دیا اور پھر نیا نظریہ ہے کہ بھئی زمین تو حرکت کر رہی ہے، تو اب قرآن مجید سے لوگوں نے اور آیت نکال لی کہ دیکھو قرآن مجید میں جو ہے زمین کو حرکت دینے کا کہا ہے، کلو فی فلک یسبحون، کہ یہ جو ہے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے متعلق قرآن خاموش ہے، قرآن نے آج تک کوئی چیز نہیں بتائی کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن اگر سائنس کا کوئی قاعدہ کلیہ بتا دے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہے، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن اگر تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دیتا ہے تو قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، جسے قصص انبیاء دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پورا واقعہ بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس واقعے کے اندر سے جو خاص حصہ ہوتا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے کام آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اسے بیان کرتے ہیں۔ تو نہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے، نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، اور نہ قرآن جو ہے زراعت کی کتاب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر کوئی شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور وہ ایک کھلی گمراہی کے اندر ہے، اسے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قرآن کا جو اصل موضوع ہے، اور وہ اصل موضوع ہے لوگوں کی ہدایت، اس پر اسے آنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، تو تبھی جا کے وہ جو ہے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ سکے گا اور اس کو جو ہے اس کی ہدایت کو اپنا سکے گا۔